वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी का। सेनेट और कौमी असम्बली में जो इंसदाद दहशत गर्दी यानी कि एंटी टेररिज्म एक्ट है और अक़वाम मुत्तहिदा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तरमीमी एक्ट, ये दोनों मंजूर कर लिए गए हैं। ये दोनों बिल जो हैं अपोजिशन की जानिब से इनके अंदर जो 4 तरमीम भी सजेस्ट की गई थी उनको भी शामिल कर लिया गया है। ये बिल्स जो हैं इनके तहत दहशतगर्दी में मुलव्वस शख्स की जो तारीफ है उसको तब्दील किया गया है और इसमें प्राइवेट एंड लीगल पर्सन और एंड कॉर्पोरेट इदारे जो हैं उनको भी शामिल कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो कालेदम तंजीम के साथ अगर राब्ते हों या टेरर फाइनेंसिंग में मुआवनत है उसके हवाले से भी सजाएं और जो जुर्माने हैं वो तजवीज़ किए गए हैं। अपोजिशन की एक वाहिद जमात जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप उसने इस बिल की मुखालफत की। आज जो ऐवान के अंदर माहौल नज़र आया वो भी पिछले दिनों के माहौल से फ़र्क था। गर्मा गर्म तकरीरें और इल्ज़ामात के तबादले, इसकी बजाय सेनेट के अंदर हमने देखा कि जब बिल की मंजूरी हुई तो उस वक्त माहौल जो था वो पुरअमन था और एक खुश असलूबी के साथ ये सारा मामला तय पाया। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस हवाले से अपोजिशन का शुक्रिया अदा भी किया। मगर सवाल अब यहाँ ये पैदा होता है कि ये जो माहौल रहा और आज हमने देखा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, क्या इस किस्म का ताउन हमें आने वाले दिनों में भी नज़र आएगा? ख़ास तौर पे जो नैब के कानून के अंदर तरमीम का मसला है जिसके ऊपर अभी कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो तरमीम करने में इंटरेस्टेड है, तो मगर उसके लिए क्या हुकूमत और अपोजिशन फिर एक दफ़े इकट्ठे हमें नज़र आएंगे, इकट्ठे काम करते हुए नज़र आएंगे? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेनेटर मुशाहिद रैयत साहब, ये सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज के। वेलकम टू द शो सर। जी सेनेटर साहब, आज बताएं कि फिर सेनेट के अंदर क्या हुआ। कल तक तो माहौल जो था इतना ख़राब लग रहा था, इतनी नेगेटिविटी थी, मगर आज एकदम हमें तब्दीली नजर आई। तो सर जरा हमें समझाएं और उसके बाद फिर बिल पे भी बात करते हैं। देखिए जी, जो हिज़्ब इख्तिलाफ है आपने देखा होगा उसका ट्रैक रिकॉर्ड, जितने भी कौमी इश्यूज आते हैं, चाहे कश्मीर का इशू हो, सीपैक का इशू हो, पिछले साल पुलवामा आया, फिर अगस्त 5 का मोदी का एक्शन आया, उसमें उनका किरदार हमेशा एक सियासत से और रवायती सियासी वाबस्तगी से बालातर होता है और मुकम्मल ताउन हुकूमत के साथ उन्होंने ऐलान भी किया। अभी हाल ही में ये हुआ कि खास तौर पे कौमी असम्बली में खासा जो तलखी पैदा हुई वो हुकूमत की तरफ से हुई, क्योंकि उन्होंने पॉइंट स्कोरिंग के हवाले से हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, खास तौर पे NRO की बात या डबल NRO इस टाइप की बात। तो तासुर ये दिया गया कि एज इफ के हिज़्ब इख्तिलाफ बार्गेन करना चाह रही है और अपने लिए कोई चीज़ें रियायत लेना चाह रही है, हालांकि ऐसी बात नहीं थी। नैब पर तब्दीली या तरमीम तो शुरू ही हुकूमत ने खुद की थी, वो ऑर्डिनेंस लेके आए थे, फिर उन्होंने खुद कहा कि नैब बहुत सख्त है। वजीर आजम ने भी कहा बिजनेस कम्युनिटी और सरकारी लोग काम ही नहीं कर रहे, नैब से गड़बड़ हो रही है, और इनके अपने लोग भी मुलव्वस थे, तो उसकी तरफ से हुआ। जहां तक ये जो 2 बिल्स जिसका आपने तफसीली जिक्र भी किया, इस पर जब उन्होंने हमारी बात समझी कि माकूल है और मान भी ली तरमीम को, तो हमने कहा ठीक है, हमारा कोई ऐसा इशू नहीं। और इनकी डेडलाइन थी। एक हुकूमत की नालायकी जरूर हुई है कि एक के बाद दीगरे इतने 8-10 बिल्स ले आए कि आपने ये काम, पता था कि 6 अगस्त आपकी डेडलाइन है, जो उन्होंने बताया हमें, तो ये पहले काम कर देना चाहिए था। पूरा महीना हम चल रहे थे, सेनेट का सेशन था, कौमी असेंबली का, बजट का, फिर अभी आपको पता है कि पूरा जुलाई हमने बिजी गुजारा, कोई बिल नहीं आया। तो ये थोड़ी सी मैं देखता हूँ इनकी नाअहली कह लें, नालायकी कह लें या सुस्ती कह लें, वो वाज़ेह थी, लेकिन फिर भी हमने ताउन किया और आज माहौल बड़ा अच्छा था। कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें लॉ कमेटी में मैं भी शामिल था, क्योंकि मैं चेयरमैन हूँ खारजा अमूर कमेटी का, रहमान मलिक साहब चेयरमैन है दाखिली अमूर कमेटी के, क्योंकि वो बिल्स हमारे साथ भी ताल्लुक था। तो उसमें सारी पार्टी सवाए JUIF शामिल नहीं थी, लेकिन जमात इस्लामी शामिल थी और एक इत्तफाक राय से ये हुआ। और अच्छी बात थी कि वो हुकूमत ने जो उनके सारे एहलकार थे, चाहे वजीर कानून हो या फॉरेन सेक्रेटरी, इंटीरियर सेक्रेटरी और लॉ सेक्रेटरी,
انہوں نے ہماری بات مان لی اور ترامیم کو قبول کر لیا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, تو کیونکہ سر نیشنل یہ ایشو بتائیے گا کہ ہے. یہ ترامیم جو آپ لوگوں نے سجیسٹ کی تھی, اس کے اوپر حکومت سے آپ کی بات چیت ہوئی کب؟ وین ڈیڈ یو کمیونیکیٹ ٹو دا گورنمنٹ کہ یہ ترامیم جو ہیں ان کے بغیر آپ ووٹ نہیں کریں گے, اور حکومت سے اس پہ آپ نے کس وقت بات کی؟ جی یہ بات چیت چل رہی تھی. ایک تو جو لارجر کمیٹی بنی تھی جس کے شاہ محمود قریشی صاحب چیئرمین ہیں, لیکن اس میں ذرا ڈیڈ لاک تھا. وہ بہت بڑی کمیٹی ہے 24 لوگوں کی. پھر اس میں ذرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انفارمل کنسلٹیشنز کل رات کو ہوئے تھے, اور اس میں اسپیکر کے ساتھ ہوئے تھے, اور اس میں پھر یہ بات افہام و تفہیم سے طے ہوئی تھی. تو اٹ واز کل رات کا یہ فیصلہ تھا. اور پھر جب انہوں نے اصولی طور پر ہمارا موقف تسلیم کر لیا, تو پھر ہماری جو آج میٹنگ تھی کمیٹی میں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا, اور وہ ایک اچھے ماحول میں افہام و تفہیم کے ساتھ ترامیم پاس ہو گئی. لیکن ڈسکشن ضرور ہوئی, میٹنگ ضرور ہوئی, کیونکہ سیشن تھا 11 بجے, تو ہماری میٹنگ 10 بجے شروع ہو گئی تھی کمیٹی. تو سر یہ جو ترامیم حکومت نے, معاف کریے گا, جو اپوزیشن نے سجیسٹ کی اور جو حکومت نے ایکسیپٹ کی, ان کی ذرا ہمیں تفصیل بتائیے گا کہ کیا آپ لوگوں کا موقف تھا؟ آپ کیوں اتنا شور مچا رہے تھے یا اتنا انسسٹ کر رہے تھے ان ترامیم پہ یا چینجز پہ؟ بنیادی چیز تھی کہ ہمیں کچھ شک و شبہ ہے جو حکومت کے حوالے سے, کہ ان کی کوئی انڈر ہینڈ ایجنڈا تو نہیں. مثلا جو پہلا بل تھا جس کا آپ نے ذکر کیا, یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا جو تھا, اور اس حوالے سے ہم نے بڑی سمپل سی ترمیم تھی کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ وہ فیصلے کر سکتی ہے, تو ہم نے کہا فیڈرل گورنمنٹ ڈیلیگیٹ کر سکتی ہے. انہوں نے لکھا تھا, ہم نے کہا ڈیلیگیٹ ٹو اے پاکستانی اینٹی اور اے پرسن اور اتھارٹی. یہ نہ ہوگا کہ آپ ڈیلیگیٹ کر دیں یا آؤٹ سورس کر دیں کسی باہر کی حکومت کو یا باہر کے ادارے کو. آج کل اس حکومت میں آپ کو پتا ہے کہ باہر کا بڑا اثر رسوخ ہے. معیشت تو بیسیکلی IMF چلا رہی ہے, اور پھر دوسرے ایشوز پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ باہر سے کافی انٹروسو ہے پریزنس, اور ایشوز پر بھی لوگ بھی آئے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ امپورٹڈ ہیں یا ڈوئل نیشنلز ہیں, یا کئی دفعہ ڈیوائڈڈ لائلٹی بھی ہو سکتی ہے. تو اس پر ہمیں تھا کہ جب تک ہم آئرن کلیڈ قانونی حوالے سے کہہ دیں کہ یہ فیصلے پاکستان کے اندر پاکستانی شخص یا پاکستانی ادارے یا جو بھی ہے پاکستانی اینٹیٹیز کریں گی, وہ بڑا واضح تھا پہلے ایشوز پر. دوسرے پر تھا کہ یہ جو اینٹی ٹیررزم کا جو قانون ہے جو 1997 کا تھا, اس میں ہم نے کہا کہ یہ جو ترامیم ہے اس میں ذرا دائرہ وسیع کر دیا گیا, کیونکہ منی لانڈرنگ کی بات بھی ہوتی ہے, ٹیرر آؤٹ فٹس کی بھی بات ہوتی ہے. اس میں اس کی ڈیفینیشن کا ایشو تھا اور سزا کا تھا. پہلے صرف پینلٹی تھی. پہلے پینلٹی کیا تھی کہ جی آپ کے 1 کروڑ روپے کی پینلٹی تھی. اب ہم نے کہا کہ وہ 1 کروڑ بجائے 5 کروڑ کر دیں, اور ساتھ پھر سزا بھی ہوگی کہ جی وہ 10 سال قید ہوگی. اور اس کے ساتھ ایک اور بڑا امپورٹنٹ تھا کہ جو خاص طور پہ جو گورنمنٹ سرونٹ, جو سرکاری اہلکار ہیں, اگر وہ کوئی نالائکی برتیں یا وہ تاخیر سے کام لیں, تو ان کے لیے بھی کوئی سزا ہونی چاہیے, جو ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہونا چاہیے. کیونکہ یہ حکومت ویسے بھی کافی اس کی مشہوری ہوگی, نالائکی تو ٹریڈ مارک بن گیا ان کا, یا نااہلی کہہ لیں. تو اس حوالے سے یہ چیزیں تھیں. لیکن اچھی بات ہے کہ جب یہ ڈسکشنز ہوئیں اور اس میں بڑی کھل کے باتیں ہوئیں, انہوں نے ہمارا موقف تسلیم کر لیا, اور ہمارے جو خدشات تھے, ہمارے جو بہت چیزیں ریزرویشنز کہہ لیں تحفظات تھے, وہ دور ہو گئے. تو ہم نے کہا اللہ خیر صلی اللہ ایکسیپٹ کر لیں. اور جتنے لوگ موجود تھے کمیٹی کے ہر پارٹی کے, انہوں نے اس کو عموماً ترامیم کو بھی ایکسیپٹ کیا, حکومت نے ایکسیپٹ کیا, تو ہم نے پاس کر دیا. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے ایک ایسے مسئلے کا جو نہ تو نیا ہے اور نہ ہی ایسا ہے جس پہ بات نہیں ہوتی, مگر پھر بھی اس کا اب تک کوئی حل نہیں نکل سکا. ایک دفعہ پھر کراچی میں 2 روز قبل جب مانسون کی بارشیں ہوئیں, تو اس کے بعد جو مناظر دیکھنے میں آئے وہ ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں. سڑکیں جو تھیں وہ تالاب کا نقشہ پیش کرتی تھیں, برساتی نالے جو تھے وہ چوک ہو چکے تھے, اور مختلف علاقوں کے اندر پانی کے ساتھ ساتھ کیچڑ اور کچرا بھی لوگوں کے گھروں میں گھس گیا. بجلی کا جو کرنٹ لگنے سے 2 روز کے اندر 10 ہلاکتیں ہوئی ہیں.
अर्बन फ्लडिंग और रेन इमरजेंसी जो है वो कराची शहर की इंतज़ामिया के लिए हमेशा एक बहुत बड़ा मसला रहा है। अब हर साल तकरीबन हम इस तरह के मनाजिर देखते हैं, हर साल हुकूमतों पे बहुत तनकीद होती है, इल्ज़ाम तराशी भी होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, मगर हल अभी तक नहीं निकल सका। पुराना सूरज का सिस्टम का मसला है या जो कराची की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मसला है, या जो इस तरह का इल्ज़ाम MQM की तरफ से हर दफ़े लगता है कि रिसोर्सेज या जो फाइनेंसेस हैं वो वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत से शहर को नहीं मिलते। इन सब इश्यूज़ पे आज हम तफसील से बात करेंगे अपने दो मेहमानों के साथ। हमारे मौजूद होंगे मोहम्मद तौहीद साहब, ये एक अर्बन प्लानर हैं, और हमारे साथ मौजूद होंगी माहिम मेहर साहिबा, ये एक सहाफ़ी भी हैं और एडिटर है समा डिजिटल की, और इन्होंने कराची के सिविक इश्यूज़ और अर्बन प्लानिंग के हवाले से बहुत काम किया है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करेंगे मोहम्मद तौहीद साहब से और माहिम मेहर साहिबा से, और हम बात करेंगे कराची की। तौहीद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, कराची का जो मसला है बुनियादी तौर पे क्या है? बुरी अर्बन प्लानिंग है, वो जो बात की जाती है कि कराची के जो हिस्से हैं कोई किसी बोर्ड के पास है, कोई किसी लोकल अथॉरिटी के पास है, या मसला रिसोर्सेज का है, जैसे MQM इल्ज़ाम लगाती है कि प्रोविंशियल हुकूमत जो है उससे पैसे नहीं मिलते। मसला बुनियादी इशू क्या है? देखिए, बुनियादी इशू इस वक्त जो बारिशों का सिनेरियो हमें नज़र आया, इससे पहले भी हम इस पर बात करते रहे हैं, तो अब जो इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है कि हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त आगे गुज़र रहा है, ये सिचुएशन जो है वो बदतरीन होती जा रही है कराची के हवाले से। यानी कि पहले ये था कि कुछ बारिश होती थी तो चलें ठीक है, एक दिन लगता था या चंद घंटे लगते थे और वापस जो है सिटी रिस्टोर हो जाता था। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि बहुत मामूली सी बारिश, ठीक है ना, उसके बाद जो है वो सिटी का, शहर का निज़ाम मुकम्मल तौर पर धर्म भरम हो जाता है। अच्छा, उसके पीछे आप जो बात कर रही हैं कि वजूहात क्या हैं, सबसे पहली चीज़ जो है वो तो ये है कि जो फ्रेगमेंटेड अर्बन गवर्नेंस हमें नज़र आती है विद इन द सिटी, यानी कि कोई आपस में गवर्नेंस, जितने इदारे हैं उनमें आपस में राब्ता जो है वो ना होने के बराबर है, कम्युनिकेशन गैप की वजह से। अच्छा, फिर वो जो दूसरी बात आपने की, ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि फ़ंडिंग के इश्यूज़ भी हैं कि इदारों के पास इतने फ़ंड नहीं हैं जितने म्यूनसिपल इदारों के पास होने चाहिए, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। लेकिन कोई एक यानी कि अथॉरिटी ऐसी नहीं है हम जिसको कहें कि सिर्फ ये जो है ये ज़िम्मेदार है इसकी, बल्कि मजमूई तौर पे सब ज़िम्मेदार हैं इसके। सही। माहिम साहिबा, जो तौहीद साहब ने भी बात की है, तो आपके ख्याल में क्या अगर एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी हो कराची के अंदर, चाहे वो इलेक्टेड हो या नॉन इलेक्टेड हो, क्या मतलब कि अगर ब्यूरोक्रेसी कोई इंचार्ज कर दें, तो डू यू थिंक कि उससे सूरत हाल बेहतर होगी? ये अच्छा सवाल है। मे बी सेंट्रलाइज बेहतर होगा, बट अभी वी सी कि KMC और सिंध गवर्नमेंट की लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बीच में चीज़ें बटी हुई हैं, एंड एवरीवन इज़ वेरी कंफ्यूज कि हमारा जो शहर है वो किस एडमिनिस्ट्रेशन के तहत चलता है। ये सवाल मैंने मेयर से किया था बिकॉज मुस्तफ़ा कमाल के टाइम से इनके पावर्स की बात हो रही थी। तो मैंने एक स्टोरी की थी कि अगर कराची शहर में इतने अमीर लोग रहते हैं तो इसकी सिटी गवर्नमेंट इतनी गरीब क्यों है। तो उसकी जो म्यूनिसिपल फाइनेंसेस स्टडी किए, तो एक चीज़ जिससे शहर चलते हैं वो है टैक्सेस वो लेवी कर सकते हैं। तो KMC और ये वर्ल्ड बैंक के साथ भी मेरे ख्याल से इनकी एक पॉइंट पे बात भी चल रही थी, जो सिंध गवर्नमेंट शायद मानने को तैयार नहीं था, कि KMC को टैक्स कलेक्ट करने की थोड़ी सी जो है एबिलिटी हो। अभी जो इनके DMCs हैं मेरे ख्याल से उनके पास टैक्स कलेक्ट करने की कैपेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। सो इवन द वाटर बोर्ड, अगर आपने वाटर बोर्ड चलाना है और वो सूएज का निज़ाम माफ करिएगा माहिम साहब, आपकी बात काट रही हूँ, ये BMC क्या है? ये मुझे भी नहीं पता क्या है, मगर ये डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो एक फ्रैगमेंटेड पीस आप मान लें, जो हमारे पहले टाउन का सिस्टम होता था, फिर UCs का, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। तो द थिंग इज के कुछ KMC का जो हिस्सा है जो हमारे मेयर संभालते हैं, इट्स अबाउट लेस देन 30%, फिर कैंटोनमेंट भी आ जाते हैं। तो एक चीज़ जो हल हो सकता है कराची का, कि जो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस हैं
باقی دنیا میں بھی شہر اس طرح چلتے ہیں, لندن کا شہر اس طرح چلتا ہے, کاؤنسل اسٹیٹ ٹیکسز وغیرہ. اگر ریئل اسٹیٹ ٹرانزیکشنز پہ کچھ ان کو پیسے ملیں تو کے ایم سی کو سندھ گورنمنٹ سے ہینڈ آؤٹ, اور سندھ گورنمنٹ کو فیڈرل گورنمنٹ سے ہینڈ آؤٹ کی بیگنگ بول لے کے بیٹھنی نہیں پڑے گی. سو کراچی شہر اپنے لیے پے کر سکتا ہے, اپنی سوئج کے لیے پے کر سکتا ہے. توحید صاحب اب یہ دیکھنا, یہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں. جی جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, فرمائیں. میں پہلے تھوڑا سا ایڈ کر دوں, ماہم نے جو بات کی ہے بیسکلی جب ہم کراچی کے, پہلی بات تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی کا سیوریج پلان کہاں ہے, کس کے پاس ہے, وہ نقشے کہاں ہیں جو سیوریج پلان دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ کراچی شہر کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے کیا کیا کہ دیکھیں کراچی شہر میں اس وقت جو ہے تقریباً 41 جو ہے وہ نالے ہیں, بڑے نالے جو کہ برساتی نالے ہیں. 41 بڑے برساتی نالے ہیں جن کا انتظام, اس کی صفائی, تمام ذمہ داری کے ایم سی کی ہے. اچھا, اس کے علاوہ 510 کے قریب تقریباً جو ہے وہ چھوٹے نالے ہیں جن کی صفائی ذمہ داری جو ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشنز ہیں, جو کہ کراچی میں, کراچی کے ہر ضلع کی 1 ہے اور 6 ہیں ٹوٹل, تو ان کی ذمہ داری ہے. اب ایک تو یہ ہو گیا دونوں نظام کے, یہ دونوں کی ذمہ داری علیحدہ علیحدہ ہے. لیکن چونکہ انہی برساتی نالوں میں جن میں جو ہے وہ صرف بارش کا پانی ہونا چاہیے, اس میں کیا یہ گیا کہ پچھلے دہائیوں میں جو ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے اس میں جو ہے سیوریج کی لائنیں ڈال دیں, تو اب اس میں سیوریج کا پانی بھی ہے, صرف برساتی نالے نہیں ہیں بلکہ وہ سیوریج کے نالے بھی ہیں. تو اس کا مطلب ہے جب ان میں سیوریج آ گیا تو یہاں ذمہ داری جو ہے وہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی بھی ہو گئی. پھر کراچی کا 40% کچرا انہی نالوں میں جاتا ہے, کیونکہ ہماری جو انتظامیہ ہے, جو اس وقت سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے اور دیگر پھر کچھ ضلعوں میں جو ہے یہ ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن کی ذمہ داری ہے, وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی کا 40% کچرا جو ہے وہ نالوں میں نظر آتا ہے. تو اس طرح جب ہم اس بارش کی بات کریں, اربن فلڈنگ کی بات کریں, تو پھر صرف کے ایم سی ذمہ دار نہیں ہے, کے ایم سی بھی ذمہ دار ہے, بالکل ڈی ایم سی بھی ذمہ دار ہے, کیونکہ چھوٹے نالے ان کی ذمہ داری ہیں, اور نالوں میں موجود جتنا کچرا موجود ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی ہے. نالوں میں جو سیوریج موجود ہے اس کی ذمہ داری جو ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی ہے. اچھا, کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جو ہیں یہ دونوں جو ہیں یہ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری میں آتے ہیں, جبکہ ڈی ایم سی اور کے ایم سی جو ہے یہ میونسپل کا ڈومین ہے. تو اس طرح ایم کیو ایم پاکستان کے پاس بھی جو ہے ذمہ داری آتی ہے اور سندھ گورنمنٹ کے پاس بھی مجموعی طور پہ ذمہ داری آتی ہے. جتنا یہ بارش کا معاملہ ہے یا اربن فلڈنگ کا معاملہ ہے, جیسا میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ سب ذمہ دار ہیں, وہ اس طرح سب ذمہ دار ہیں, سب ذمہ دار ہیں. بالکل. ماہم صاحبہ, یہ جو بات آپ دونوں کر رہے ہیں, اتنے بورڈز ہیں, اتنی آرگنائزیشنز ہیں, پھر کیا یہاں یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ پھر کراچی کے اندر جو بھی بیوروکریسی ہے وہ بھی لگتا ہے کہ جتنے سیاستدان ڈس انٹرسٹڈ ہیں یا ناکام رہے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے میں, بیوروکریسی بھی اتنی ہی ناکام رہی ہے. اگر کہ میں صرف یہ سوال اس لیے پوچھ رہی ہوں, somebody who is living in اسلام آباد, تو ہمیں کانسٹنٹلی یہاں جو بیوروکریسی ہے لوکل وہ نظر آتی ہے, trying to resolve issues. I think it's about capacity as well. So as journalists ہم لوگ دیکھتے ہیں, ہمیں جیسے آپ نے ابھی سویج کا جو نظام ہے اس کا let's say میپ پوچھنا ہے آپ نے, تو جو اپنے ادارے ان کی میپنگ بہت ویک ہے, اور عارف حسن اس پہ کافی زور دے چکے ہیں, اور اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی مثالیں ہیں آف میپنگ. دی اونلی سویج اینڈ نالا جو ہمارے پاس میپ ہے وہ ایک جائکا جو جاپنیز انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی, انہوں نے کراچی پہ ایک ماسٹر اسٹڈی کی تھی وچ واز بریلینٹ. اس میں کراچی کے پانی, سویج, ایوری تھنگ بہت ڈیٹیل میں, اور ایون واٹر بورڈ کو ٹھیک کیسے کیا جا سکے, یہ ڈاکیومنٹس ہیں. بات یہ کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان میں ٹھیک لوگ شاید نہیں بیٹھے ہوئے, انجینئرز نہیں بیٹھے ہیں. ایک زمانے میں 80s میں NED کے گریجویٹس جاتے تھے اینڈ دے رین دا سسٹم ویری ویل, چاہے وہ ماسٹر پلان ہے, چاہے سندھ بلڈنگ کنٹرول ہے. بٹ ناؤ وہ والی جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بیوروکریٹ کی بات نہیں ہے, اٹ از انجینئرز ہو شوڈ بی آلسو پارٹ آف دا سسٹم. وہ تھوڑا سا مسئلہ, بیکاز جو اسٹڈیز ہیں دے آر اویلیبل, جو انالیسس ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں, جو سولوشنز ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں. ہمارے پولیٹیشینز اگر ریئلی چاہیں, بہت ساری جرنلزم بھی ہو چکی ہے, یہ ساری چیزیں آن لائن اویلیبل ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ نو وہ لوگ ان چیزوں کو پڑھ کے دے آر ناٹ پرسیوئنگ اس قسم کے حل. اورنگی پائلٹ پروجیکٹ نے منظور کالونی, ویلفیئر کالونی اور 3 اورنگی کے نالوں پہ کام کیا, تو وہاں فلڈنگ نہیں ہوتی ہے. دے پرووائڈیڈ اے سولوشن. اورنگی جا کے OPP سے
مسئلہ حل ہو سکتا ہے. جی ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی کچھ، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے 2 مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں کراچی کے حوالے سے. ماہم صاحبہ بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ پہلے اچھے وقتوں میں این ای ڈی کے انجینئرز بھی ہوتے تھے اور کتنی ضرورت ہے ان کی ہمیں شہر کو چلانے کی. تو شہر میں تبدیلی کیا آئی ہے اوور دا ایئرز؟ کیا صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو کیپیسٹی ہے وہاں کمزور پڑی ہے، یا جو لوگ اتنے زیادہ شہر میں آئے ہیں، شہر اتنا پھیلا ہے، اس کا بھی مسئلہ ہے؟ ڈیفینیٹلی اربنائزیشن کا مسئلہ، اربنائزیشن ایک اچھی چیز ہے، اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ. کراچی میں جتنے لوگ ہیں obviously ان سویج کا نظام وغیرہ چاہیے، all of that. گورننس اینڈ انسٹیٹیوشنز aside، ایک بہت اچھی اسٹڈی ابھی نکلی ہے، اٹس ناٹ نیو، جس میں دے اسٹڈی دا ملیر ریور بیسن جو کراچی میں پڑتا ہے، اینڈ دے سیڈ دیٹ جو فلڈنگ ہے اٹ از گوئنگ اپ جتنی ہماری بلٹ انوائرمنٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. تو اسٹڈی کی گئی تھی کہ جتنی ہم کانکریٹ استعمال کر رہے ہیں اور زمین جو ہے وہ جتنا کور ہوتا جا رہا ہے، تو جو پانی ہے، کیونکہ کانکریٹ جو ہے، سیمنٹ جو ہے وہ امپرویس ہے، اس کے اندر پانی نہیں جاتا ہے، تو اس کا رن آف بنتا ہے. تو وہ نالے جس طرح کلاگ ہوتے گئے اور بند ہوتے گئے، تو نیچرل اسٹارم واٹر ڈرینز جو ہمارے 13 تھے اور ہماری بلڈنگز بنتی گئیں، ہمارے روڈ بنتے گئے، ہماری سائڈ واکس، ہمارے پیومنٹ بنتے گئے، آئلینڈز بنتے گئے. تو اس میں کیا ہے کہ پانی کو کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، تو وہ کچھ ڈپریشنز میں جا کے وہ فلڈ کرتی ہے، کچھ علاقوں میں فلڈ کرتی ہے. تو جن علاقوں میں فلائی اوور بہت بنے ہیں، we've had a lot of concrete اور سیمنٹ، تو اس نے بلاک کر دیا ہے. اس لیے گرین اسپیسز، جو مٹی ہے اس کو اوپن اگر چھوڑ دیں، یہ ایک سولوشن ہے which can kind of maybe تھوڑا سا چیزوں کو ہیلپ کرے. اینڈ دی ادر تھنگ از کہ ہمارے روڈوں کے جو سائڈز ہیں وہاں نالے نہیں ہیں، ان پہ تھوڑا سا کام بہت مہنگا ہوگا، بٹ ان پہ کام ہونا چاہیے. ڈیفینس کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے بیچ میں بہت ہی اگلی جو ہے سویج کا کوئی اسٹارم واٹر کا نظام جو ہے سیمنٹ سے کرنے کی کوشش کی، بٹ اٹس ناٹ ویری افیکٹو. تو ابھی جو عارف حسن کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈیسلٹ کریں نالوں کو، اور ان کو ٹرنک جو ہے، باکس ٹرنک جو ہے وہ ان پہ ڈالے جائیں، اور ان کی جو وڈتھ ہے اس کو آپ سیکیور کر لیں، تو کم از کم جو ہماری نیچرل نالے ہیں ان کو فری اپ کریں، ان سے چیزیں جو ہیں، جو بلٹ اپ انوائرمنٹ ہے وہ ہٹا دیں. سو دیز آر 2 بہتر things that ہوں you گے. can do جو میرے خیال can make a slight difference. صحیح. توحید صاحب، ماہم صاحبہ نے جو بات کی، اگر اسی طرح آپ بھی 1 یا 2 یا 3 کوئی سجیسشن دے سکیں جو پاسبل بھی ہوں اور جلد بھی ہو سکے مسئلے کو تھوڑا بہتر کرنے کراچی کے اندر. دیکھیں، سب سے پہلے تو جیسے کہ ہم اربنائزیشن کی بات کرتے ہیں، کراچی شہر کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ شہر بے ہنگم انداز میں پھیلا ہے. تو اب بے ہنگم انداز میں پھیل تو گیا، لیکن ایک چیز جو ہے کہ اس شہر کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ، چاہے وہ ہاریزنٹل ایکسپینشن ہو، چاہے وہ ورٹیکل ایکسپینشن ہو، ہم نے اس شہر کے انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ نہیں کیا. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم اس شہر کے انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بنائیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں. آن گراؤنڈ ہونا چاہیے ایسا. یعنی اگر کسی جگہ پہ فرض کریں کہ پہلے 240 اسکوائر یارڈ کے پلاٹ پہ اگر جو ہے وہ ایک فیملی رہتی تھی، 6 لوگ رہتے تھے، اب وہاں پہ ایک جو ہے وہ اسکائی اسکریپر کھڑا ہو گیا اور وہاں پہ کوئی 25-30 فیملیز آ گئیں، لیکن اس کے نیچے جو سیوریج ہے، وہاں پہ جو الیکٹریسٹی کا نظام ہے، وہاں پہ جو دیگر ایمینٹیز ہیں، وہ وہی ہیں جو کہ 6 لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہیں. کوئی 60 لوگوں کو یا 150 لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتی. پہلے اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ یو سی لیول کا کام ہے، یہ یو سی لیول پہ ہو سکتا ہے. دوسری اہم چیز، اگر ہم اربن فلڈنگ کے حوالے سے بات کریں تو وہ علاقے جو نشیبی علاقے کہلاتے ہیں شہر کے، ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے، اور وہاں پہ جو بلڈنگز بن چکی ہیں یا جو بھی انفراسٹرکچر یا جو اسٹرکچر جو ہے بلڈ اپ ہو چکا ہے، وہاں سے اس کو کیسے جو ہے ریسیٹل کیا جائے دوسری جگہوں پہ، کہ لوگوں کو بھی پریشانی نہ ہو. اور پھر جو نشیبی علاقوں کے جو اس طرح کے مسئلے آتے ہیں، یہ سب اسی لیے ہیں کیونکہ پھر تیسری اہم چیز کہ نالوں کے ساتھ میں بہت سی جگہوں پہ جو کہ اداروں کی غفلت کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہاں پہ بہت سے لوگوں نے، اور دوسری اداروں کی غفلت کے ساتھ ساتھ دوسری چیز
کہ ہم نے افورڈیبل ہاؤسنگ جو ہے وہ پرووائڈ ہی نہیں کی. پچھلے 30-35 سال پہلے کراچی شہر میں کے ڈی اے نے کوئی آخری اسکیم لانچ کی تھی جس میں کوئی غریب شہری جو ہے وہ گھر لے سکتا تھا. پچھلے 30-35 سالوں میں کوئی ایسی اسکیم آئی نہیں جس میں کوئی غریب شہری گھر لے سکے. تو غریبوں نے جو ہے وہ کچی آبادیاں اور دیگر انداز میں جس انداز میں بھی اپنے مکانات بنانے شروع کر دیے. تو اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ جو نالوں کے ساتھ میں یا نالوں کی اینڈنگ تھی وہاں پر بھی اس طرح کی جو ہے آبادیاں بن گئیں. تو ان کو سیفلی جو ہے وہاں سے ریسیٹل کرایا جا سکتا ہے. کراچی شہر میں بہت جگہ ہے اور ہو سکتا ہے. یہ بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا جائے. یہ نہیں کہ جی آپ گجر نالے پہ گئے اور آپ نے ایک آپریشن کیا اور 14,000 گھروں کو جو ہے وہاں سے بالکل ختم کر دیا وداؤٹ اینی کمپنسیشن. ایسا نہیں, اس کو بہت پراپر طریقے سے کیا جائے تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, آپ نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.